ایک زمانے میں ہندوستان میں ہماری باپ دادا اور دادا کی زمانے سے بہت پہلی ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو کہ عقل مند اور مہربان ہونے کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس کی شہرت پوری مملکت میں دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ اور بھی تھا۔ وہ ایک ملحد تھا کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، یہاں تک کہ اگر شاہی پجاری اس کے لیے مندر سے کچھ لے کر آتا تو بادشاہ اس نذرانے کو ٹھکرا دیتا۔ ایک دن آچاریہ اور اتریہ نامی 2 آدمی پڑوسی ریاست سے پناہ گزین ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے شاہی دربار میں آئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے فوراً اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ ہر ایک کو سونے کی کچھ سکی اور رہنے کی جگہ بھی دیں۔ محافظ انہیں سونے کی سکی لے آئی۔ آچاریہ نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا جبکہ اتریہ نے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ محل سے نکل گئی۔ ان کی جانے کے بعد اتریہ نے جو کہا تھا وہ بادشاہ کے ذہن میں گھومتا رہا اور وہ مایوس ہونے لگا۔ اس کے بعد اس نے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے محافظوں سے کہا کہ سونے کی کچھ سکی ایک بڑی خالی سڑک پر گرا دیں جو محل سے آچاریہ اور اتریہ کی گھروں تک جاتی ہے۔ محافظوں نے جا کر ایسا ہی کیا اور دور سے دیکھتے رہے۔ جیسے ہی آچاریہ اور اتریہ سڑک پر چلنے لگی، آچاریہ نے کہا کہ گلی اتنی بڑی اور چوڑی ہے اور وہ آنکھیں بند کر کے بھی چل سکتا ہے، اور اس نے بالکل ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی آچاریہ اپنی آنکھیں بند کیے سڑک پر چل رہی تھی، وہ سونے کی سکوں کا تھیلا پڑا ہوا دیکھنے میں ناکام رہی اور وہ بس اس کے پاس سے چل دیا۔ لیکن اتریہ نے سونے کی سکوں کا تھیلا دیکھا اور اسے لے کر خدا کا شکر ادا کیا۔ محافظوں نے جا کر بادشاہ کو کیا ہوا تھا اس کی اطلاع دی۔ وہ اب سوچ میں پڑ گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ایک اور امتحان جاری رکھا جائے۔ اگلے دن بادشاہ آچاریہ کے پاس گیا اور اس نے اسے سونے کے سکوں اور زیورات سے بھرا کدو دیا۔ اس دن بعد میں اس نے آچاریہ اور اتریہ کو عدالت آنے کے لیے بلایا۔ ان کے آنے کے بعد بادشاہ نے ان سے کہا کہ وہ اسی اپنی دور کے اہم واقعات کے بارے میں بیان کریں۔ آچاریہ نے بتایا کہ اس نے کدو کو چند سکوں کی عوض ایک مقامی بازار میں فروخت کیا تھا۔ اتریہ کی باری آئی اور اس نے کہا کہ اس دن اس کے ساتھ کچھ ناقابل یقین ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے ایک مقامی بازار سے سونے کے سکوں اور زیورات سے بھرا کدو خریدا۔ اس کے بعد اتریہ نے اپنی خوش قسمتی کے لیے شاہی دربار میں ایک بار پھر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس موقع پر بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی الہی موجود ہے جو یہاں کام کر رہا ہے، اور اس لیے اس نے خدا کو ماننا شروع کر دیا۔